نظر بد سے حفاظت کی دعا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کرنے سے پہلے دعا سکھلائی ہیں اور بتلائی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو دعا سکھلاتے تھے، تو ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے آفات سے، بلیات سے ہم دعاؤں کے ذریعہ بچ سکتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اصل دعا ہے ایک حفاظت کا ذریعہ۔ دعا کے ذریعے سے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دعا انسان کے لیے پروٹیکشن ہے، ایک حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی، لیکن آج ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ میرے نبی نے بیت الخلا جانے کی دعا بتلائی، میرے نبی نے بیت الخلا سے باہر آنے کی دعا بتلائی، میرے نبی نے سونے کی دعا بتلائی، میرے نبی نے سو کر اٹھنے کی دعا بتلائی، میرے نبی نے مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا بتلائی، میرے نبی نے مسجد کے باہر آنے کی دعا بتلائی۔ تو ہر ایک کام کرنے سے پہلے انسان جب دعا کرتا ہے اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نظر بد سے بچنے کے لیے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا بتلائی ہے۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے، اہتمام کریں گے، آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں کر سکے، آپ بری نظر سے محفوظ ہو سکتے ہیں اس دعا کی بدولت سے۔ اس دعا کے ذریعہ سے یہ حفاظت کا ذریعہ ہے، پروٹیکشن ہے ہر ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، اگر وہ اس دعا کا اہتمام کرے۔ اور یہ دعا کا جو فائدہ ہے یہ بخاری شریف کے اندر درج ہے، حدیث نمبر 3371 کے اندر ہے۔ میں اسکرین میں آپ کے ڈال دوں گا، آپ وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعا یوں ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ دیتا ہوں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس دعا کا بہت سارے فائدہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات یعنی اسماء و صفات کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان اور ڈسنے والی جانور سے اور ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ بھی سن لیجئے اس کا، جو کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3371 کے اندر درج ہے۔ مذکورہ کلمات نظر بد سے حفاظت کے لیے بہترین کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذکورہ کلمات کے ذریعہ اللہ تعالی کی پناہ میں دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہی کلمات کے ذریعہ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر بھی درج ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، آج کل جب انسان بیمار پڑ جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اگر بہت جلد صحت یاب نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے آپ فلاں جگہ لے جائیے، فلاں مزار پر لے جائیے، فلاں درگاہ پر لے جائیے۔ میرے بھائیوں، شفا دینے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو شفا دے دے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ ڈاکٹر آپ کو شفا نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو دوا دے سکتے ہیں۔ اس دوا کے اندر شفا ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، علاج کرنا چاہیے۔ علاج کرنا شریعت میں منع نہیں کیا ہے، علاج کیجئے، دعا بھی کیجئے، اور ادھر ادھر مت جائیے، غیروں کی دربار پر جا کر کے اپنا ایمان کو خراب مت کیجئے۔ علاج کیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ تبارک و تعالی صحت یاب کریں گے آپ کو۔ ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کرنے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کے بارے میں فرمایا ہے۔
اس لیے ہم کو ہر کام کرنے سے پہلے دعا کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی جو دعا آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، اس دعا کو آپ دیکھیے، پڑھیے، اس پر عمل کیجیے۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے، آپ پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، نظر بد سے آپ محفوظ رہیں گے، بلکہ یہ دعا انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس دعا کے ذریعے آپ اپنی جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، پروٹیکشن ہے یہ مسلمانوں کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا بتلائی ہے بیت الخلاء میں جانے کی، باہر آنے کی، تاکہ وہ شیطان کی شرارت سے بچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی تمام مسلمان بھائیوں کو شیطان کی شر سے حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس دعا کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی اس دعا کے ذریعے سے اپنی حفاظت کر سکے اور فائدہ اٹھا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔